خانقاہ عبدیہ آفیشیل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت مولانا پیر محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جب تک کسی موضوع پر، کسی عنوان پر، کسی بیان پر عمل کی توفیق نہ ہو، وہ موضوع، وہ عنوان، وہ گفتگو سامعین اور مخاطبین اور خود متکلم کے لیے وہ بات نئی ہوتی ہے، پرانی نہیں ہوتی۔ درود پاک کے موضوع پر گزشتہ 2 مجلسوں سے معروضات آپ کی گوش گزار کر رہے ہیں۔ جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت یہ بڑا حسین امتزاج ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا درود افضل ہے؟ درود کے طریقے، درود السلام کے طریقے لوگوں نے مختلف ایجاد کر رکھے ہیں، لیکن افضل اور احسن اور اصوب اور اوفق بالسنہ، سنت کے مطابق وہ طریقہ ہے جو ہمیں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ درود چونکہ ایک دعا ہے، دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے۔ ایک ہے کہ کوئی شخص دعا یوں دے کہ آپ کا بھلا ہو، آپ کی خیر ہو، آپ عافیت سے رہیں، سلامتی سے رہیں۔ اگرچہ اس میں بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ آپ کا بھلا ہو، یعنی اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی خیر اور سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو خیر و سلامتی سے رکھے۔ جیسے السلام علیکم، آگے تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اضافے کے ساتھ اللہ کا نام آتا ہے، لیکن سلام اس پہ مکمل ہو جاتا ہے، السلام علیکم۔ اب اس میں بظاہر یعنی معنی کیا ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اب بظاہر اس میں اللہ پاک کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تم پہ سلامتی بھیجے، لیکن معنن سلام بھیجنے والا بھی اور جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ان کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ سلامتی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو ان دعاؤں میں بھی ایسا ہی ہے، آپ کا بھلا ہو، آپ کی خیر ہو، یعنی اللہ آپ کو بھلائیاں عطا کرے اور آپ کو خیر عطا کرے۔ لیکن ان دعاؤں کی جگہ اگر یہ الفاظ ہوں، اللہ آپ کو
خیر و عافیت سے رکھے، اس میں اللہ پاک کا نام آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی درود پاک ہے، ایک ہے کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر پہنچے، وہاں مخاطب کر کے کہے کہ آپ پر صلاۃ و سلام ہو، آپ پر سلامتیاں اور رحمتیں ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور ایک طریقہ بالکل معروف بالسنہ ہے اور سنت کے مطابق ہے کہ اللہ پاک کو بیچ میں لائے۔ جیسے دعاؤں میں افضل دعا وہی ہوتی ہے کسی کو دینے کے لیے کہ اللہ کا نام بھی بیچ میں آئے، اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو ایسے درود پاک میں بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ پاک کو معنن اور باطنن تو اللہ پاک ہیں، ظاہراً اور الفاظ میں بھی اللہ پاک کو لائے تاکہ آپ کی زبان پہ اللہ کا نام بھی آ جائے۔ تو وہ درود پاک افضل ہے جس میں اللہ کو بیچ میں لے آئے۔ مثال کے طور پر کہا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ اپنی شان کے مناسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجیے، کیونکہ اللہ پاک جیسی رحمتیں بھیج سکتے ہیں کون یعنی وہ کر سکتا ہے ایسے۔ ایک ہے کہ براہ راست اے اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ و سلام ہو، آپ پر رحمتیں اور سلامتی ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ پاک کو بیچ میں لا رہے ہیں، اے اللہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجی اور سلامتی بھیجی، تو یہ افضل ہے۔ اس لیے اس کو نماز میں بھی اسی کو رکھا گیا، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ نماز والے درود کی افضلیت کی ایک وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مبارکہ بھی اس درود پاک میں آتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ دوسرے نمبر پر کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ نماز والے درود کی فضیلت کی ایک وجہ ابراہیمی ہونے کی ہے کہ وہ درود ابراہیمی ہے، اور ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ پاک کو بیچ میں لا رہا ہے۔ تو جن صیغوں میں جن الفاظ میں درود پاک کے اللہ پاک کو بیچ میں لائے، یعنی اللہ پاک سے درخواست کی، اللہ پاک کو ریکویسٹ کی کہ اے اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمتیں اور سلامتیں بھیجوں، آپ اپنی شان کے مناسب اور ان کی لیاقت و اہلیت کے مناسب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اے اللہ جیسے آپ کی شان ہے آپ اپنی شان کے مناسب ان پر رحمتیں بھیجی اور سلامتیاں بھیجی۔ ایسے تو بہت سارے الفاظ ہیں درود پاک کے، لیکن ہم جو ہے نا ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وقت تھوڑا لگے اور نفع زیادہ کما لوں، کثرت کے ہم ویسے شوقین ہیں کہ کثرت ہمیں ملے، پیسوں کی بھی کثرت ہو، نعمتوں کی بھی کثرت ہو اور ثواب کی بھی کثرت ہو، اچھی بات ہے۔ تو مختصر وقت میں جو ہے ایسا درود پاک جو زیادہ سے زیادہ پڑھا جا سکتا ہے وہ ہے محدثین کا درود۔ محدثین، ائمہ محدثین جب حدیث کو نقل کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آتا ہے تو ایسے ہی نہیں روکھے انداز سے آگے نکل جاتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میں بھی اللہ پاک کو ہم بیچ میں لائے، اللہ ان پر رحمتیں بھیجے وسلم اور سلامتیاں بھیجے۔ غائبانہ الفاظ ہیں، غائبانہ صیغہ ہے، غائبانہ انداز ہے، یعنی ہم مخاطب نہیں اللہ سے کہ اے اللہ آپ بھیجیے، لیکن ہم نے دعا دے دی اور اللہ پاک کو بیچ میں لائے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجے اور سلامتیاں بھیجے۔ یہ محدثین کا درود ہے، محدثین حدیث کو نقل کرتے ہوئے اس درود پاک کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 1000 مرتبہ روزانہ
1000 مرتبہ روزانہ اس کا معمول بنا لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پہلے صلاۃ التوبہ پڑھیں، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بعض خطائیں ایسی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم خطائیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ تو توبہ کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ توبہ کے اہتمام کے لیے 2 رکعت صلاۃ التوبہ بہت ضروری ہے۔ تو 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ، توبہ اور استغفار کی نیت سے، اللہ پاک سے معافی مانگنے کی غرض سے صلاۃ التوبہ 2 رکعت پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح ہاتھ میں لے لیں۔ 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ مصروفیت ہے تو کچھ اس وقت پڑھ لے، کچھ اور کسی اور وقت پڑھ لے، وگرنہ ایک ہی مجلس میں پڑھے تو زیادہ اجر ملے گا۔ اس کے بڑی برکات ہیں اور درود پاک کی ساری فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ 1000 مرتبہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا تو آپ اندازہ لگا لیں، ضرب لگا لیں کہ کتنی 1000 رحمتیں اللہ کی اس پر آئیں گی اور کتنی رحمتوں کا مستحق بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔